بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا وہاں سے پوچفسٹروم سے جب ہم چلے تھے کہ میں جا رہا ہوں خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے طالب علم جناب ان سے ملنے کے لیے، اور اب ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کا تعارف آپ کو کروا دوں۔ ان کا نام ہے حضرت مولانا جناب شبیر الدین برکاتی صاحب، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں پر یہ ایک بہت ہی اچھا مدرسہ جوہانسبرگ کے ساتھ ایک علاقہ ہے مے فیئر، وہاں پہ چلا رہے ہیں۔ اس کا نام ہے مدرسہ اطفال الامہ۔ تو انہی کی طرح رضوی صاحب کے بہت سارے شاگرد ہیں جو پوری دنیا میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، نیوزی لینڈ میں، یورپ میں، فرانس میں، اٹلی میں، ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ تو ہمیں آج یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہم آج ان کے ساتھ موجود ہیں، اور ہم آج ان سے کچھ سوال پوچھیں گے رضوی صاحب کی زندگی کے بارے میں۔ کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ شبیر الدین برکاتی صاحب ہیں، تو برکاتی صاحب سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس سال میں خادم حسین رضوی صاحب کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ریاض بھائی اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ استادوں کے بارے میں اتنا شوق اور محبت رکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ عظمت میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم حفظ کرنے کے بعد جامعہ نظامیہ رضویہ اہل سنت کی بڑی عظیم درسگاہ ہے اور اسلامک یونیورسٹی کا وہ لیول رکھتی ہے۔ جب اس میں ہم فرسٹ ایئر میں داخل ہوئے تو وہاں فرسٹ سال جو ہوتا ہے وہ فارسی پڑھانے کا ہوتا ہے۔ جی۔ تو استادوں نے بھی، حضور امیر المجاہدین علیہ رحمہ نے بھی، استاد منشا تابش قصوری صاحب جی، ان سے فارسی پڑھتے تھے۔ ہم بھی جب پہلے سال داخل ہوئے تو ہمارے قریب میں ہی وہ عربی گرامر کی کلاس ان کی ہوتی تھی۔ اچھا، علم الصرف اور علم النحو وہ پڑھاتے تھے۔ جی، تو ہم اترتے تھے، اوپر چڑھتے تھے تو ہم ان کو دیکھتے رہتے تھے، ماشاء اور نہایت ہی نفیس اور نہایت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ ہم 1995 میں وہاں گئے، 4 سال وہاں رہے۔ 1 سال ہم نے ان سے پڑھا باقاعدہ عربی گرامر، علم النحو، علم الصرف، اور باقی سال ہم ان کو اپنی آنکھوں سے ان کی زیارت کرتے رہے۔ ماشاء تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو ہماری کلاس میں 180 سے زائد طلباء تھے، اور آپ خود فرماتے ہیں 5-5 ہزار بھی اگر طلباء ہوں تو میں ان کو آرام سے عربی گرامر اور علم دین سکھا سکتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ کتنے سال وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے رہے آپ؟ ہم 4 سال وہاں رہے۔ 4 سال آپ نے 4 سال ان کے زیر نگرانی یعنی مدرسہ جو ان کا اپنا نہیں تھا، جی، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے جس ادارے سے آپ فارغ ہوئے تھے اسی ادارے میں آپ پڑھاتے تھے، پڑھاتے تھے۔ اپنے یہ لوہاری گیٹ میں ہے جامعہ نظامیہ رضویہ۔ نظامیہ رضویہ۔ جی، ان کے تھوڑے سے حالات زندگی کے بارے میں بتائیں ہم آپ۔ حضور امیر المجاہدین جو کروڑوں عاشقان رسول کے دل کی دھڑکن بنے، بے شک، اور پاسبان ختم نبوت کا ان کو لقب عطا ہوا، بے شک، اور محافظ ناموس رسالت، بے شک، محافظ ناموس صحابہ، بے شک، محافظ ناموس اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا لقب بھی ان کو ملا۔ بے شک، اور صرف یہی نہیں، محافظ ناموس اولیاء اور صالحین ماشاء علیہم رحمہ۔ اور صرف یہیں تک نہیں ہے بلکہ محافظ ناموس شعائر اسلام، اسلام کی کوئی بھی نشانی ہے اس کی مخالفت میں کوئی بھی کھڑا ہوا ہے تو اس کے مقابلے میں آپ کو خادم رضوی صاحب کا نام ملے گا، فصل ہے۔ بے شک، آپ اٹک میں پیدا ہوئے
1966 میں آپ کی ولادت ہے اور آپ کے والد ماجد کا نام حاجی لال خان علیہ رحمہ ہے۔ 2008 میں ان کا انتقال ہوا، 2010 میں آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ آپ 4 کلاسیں پڑھے ہوئے، دنیاوی اسکول میں 4 گریڈ آپ نے پڑھا ہے۔ جی۔ پھر وہاں سے آپ جہلم آ گئے۔ جہلم آپ کے گاؤں کے ایک استاذ تھے قاری غلام محمد صاحب، ان کے پاس آئے اور 1974 میں آئے۔ آپ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک موازنہ دیکھیں، جب وہ آئے اپنے گاؤں سے نکل کر شہر میں جہلم میں، تو 1974 تھا، اور 1974 میں تحریک ختم نبوت عروج پر تھی۔ بالکل صحیح۔ جس میں پاکستان کا قانون بنا، اسلامی دفعات شامل کی گئی، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ اسی قانون میں قادیانی کو کافر قرار دیا۔ اس وقت شعرا تھا مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ، شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ، ان کی موجودگی تھی۔ تو جب آپ جہلم پہنچے تو اپنے استاد جو غلام محمد صاحب تھے ان کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو جامعہ غوثیہ اشاعت الاسلام وہاں آپ کو داخل کروایا، اور یہ مدرسہ قاضی غلام محمود علیہ رحمہ کا تھا۔ آپ اس مسجد اور مدرسے کے محتمم تھے اور مسجد کے خطیب تھے، اور وہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرید اور شاگرد تھے۔ ماشاءاللہ۔ پہلے جہاں داخل ہوئے وہاں جو حفظ کے آپ کے استاذ تھے ان کا نام تھا قاری غلام یاسین علیہ رحمہ، ان سے آپ نے حفظ کیا۔ اس کے بعد آپ حفظ 4 سال میں آپ نے کمپلیٹ کیا۔ صحیح۔ پھر وہاں سے آپ گجرات آ گئے، صرف 4 سال میں؟ 4 سال میں حفظ کیا ماشاءاللہ۔ اور پھر وہاں سے آپ گجرات تشریف لائے، قرات اور تجوید باقاعدہ 2 سال کا کورس ہوتا ہے، آپ نے وہ پڑھا۔ اچھا۔ وہاں سے پھر آپ جامعہ نظامیہ رضویہ آئے 1980 میں یا 1991 میں، اس طرح آپ پہلے جامعہ نعیمیہ میں آئے، وہاں سے ایک استاد ہیں انہوں نے ان کو جامعہ نظامیہ رضویہ میں داخل کیا۔ پھر آپ نے وہاں 8 سال کا کورس جامعہ نظامیہ رضویہ میں کیا، شروع سے لے کر آخر تک۔ بالکل صحیح۔ اور ایسی ایسی عظیم شخصیات وہاں تھی جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا، جو اپنی ذات میں خود ایک مدرسہ اور خود ایک انجمن تھے، جن میں مفتی اعظم مفتی عبد القیوم ہزاروی علیہ رحمہ، جو جامعہ نظامیہ کے بانی بھی تھے اور جامعہ نظامیہ کے محتمم اور سرپرست اعلیٰ بھی تھے۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے ان سے بھی پڑھا۔ اسی طرح ایک بزرگ گزرے بڑے ہی فقیہ مفتی عبد اللطیف نقشبندی علیہ رحمہ، صحیح، ان سے پڑھا ہے۔ اور ان کے بعد شرف الملت حضرت علامہ عبد الحکیم شرف قادری علیہ رحمہ، بڑی عظیم شخصیت اور بڑی ہی سادہ مزاج، اور آپ کو عربی شروحات، بڑی بڑی کتابوں کے تراجم انہوں نے لکھے ہوئے، ان سے بڑے متاثر تھے۔ پھر جو سب سے زیادہ جن سے متاثر تھے وہ تھے حضرت علامہ مولانا قاضی عبد الرشید نقشبندی علیہ رحمہ۔ خادم صاحب حضور امیر المجاہدین نے ان کی بڑی خدمت کی اور ان سے متاثر بھی بہت تھے۔ وہ حضور عطا بندیالی صاحب کے شاگرد بھی تھے علیہ رحمہ کے، اور بڑے اصولی، اور یہ جو ان کے اندر عشق اور محبت اور حق بولنے کی جو جرأت اور جو ایک قوت تھی، وہ علامہ عبد الرشید نقشبندی علیہ رحمہ کی تھی۔ واہ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے نام سنا ہوگا حضرت علامہ مولانا محمد صدیق ہزاروی صاحب، جو بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، علامہ منشا تابش قصوری صاحب ہیں۔ یہ وہ اساتذہ ہیں کہ جو دین میں سند شمار ہوتے ہیں، سبحان، دلیل تصور کیے جاتے ہیں، یہ علماء ایسی عظیم شخصیات ہیں۔ ان سے انہوں نے پڑھا، اور پھر پڑھنے کے بعد اسی مدرسے میں آپ نے تدریس کا، پڑھانے کا بھی کام شروع کیا۔ ماشاءاللہ۔ اسی ادارے میں اپنے اساتذہ کی موجودگی میں آپ نے پڑھانا شروع کیا، اور پھر درجہ بدرجہ آپ چڑھتے گئے۔ ایک وقت آیا، شروع آپ نے سرفناف سے کیا تھا، عربی گرامر سے، پھر بلندی آتی گئی، تو ایک وقت اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ کو شیخ الحدیث کے منصب پر اللہ نے فائز فرمایا، اور بے شمار طلباء، بے شمار علماء کے آپ استاد گرامی بنے۔ اور یہ ان استادوں کا فیض ہے جو آج ان میں
جو ایک حق گوئی کی قوت ہے جی بالکل، وہ ان کے اساتذہ کے اخلاص کی نشانی ہے، وہ یہاں سے ظاہر ہے۔ بے شک، آپ جس طرح استاد آپ کو جو ذہن دیتے ہیں، جی بالکل، جو سوچ دیتے ہیں، بالکل، تو بچہ اور سٹوڈنٹس بھی اسی نہج پہ آگے جاتا بے ہے۔ شک۔ اور لاہور میں پڑھنا بھی اتنا آسان ہے نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے باوجود ایسے ماحول میں اللہ نے ان جیسی ایسی شخصیت عطا فرمائی کہ آخری دم تک وہ دین کی خاطر لڑتے ہیں۔ اچھا وہ بیعت بھی تھے کسی کے؟ جی بالکل، وہ بیعت تھے جہلم میں، سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ ہیں خواجہ خواجگان خواجہ عبد الواحد نقشبندی، جو مشہور ہیں حاجی پیر کے نام سے، صحیح، کالا دیو میں، جی اور جی، بڑی بڑی آپ شخصیات کا بڑا نام ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، اور آپ اپنے پیر خانے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، حد سے زیادہ، اور ان کے علاوہ بے شمار اولیاء کرام نے آپ کو خلافت سے نوازا ہے، وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، سیریا ہو، بغداد ہو، جی جی، وہاں کے اولیاء کرام نے آپ کو اللہ کی طرف سے خلافتوں سے نوازا ہے طریقت میں۔ صحیح۔ ان کی سرپرستی میں کتنے ادارے چلتے تھے؟ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھاتے تھے، اور پھر 1993 میں آپ نے محکمہ اوقاف میں ملازمت شروع کی، صحیح، پہلے ایک دو 1993 میں۔ 1993 میں، اچھا، تو پھر اس کے بعد آپ پیر مکی داتا صاحب کے قریب میں جی بالکل، مزار ہے، جی، وہاں کے آپ خطیب و امام رہے عرصہ محکمہ اوقاف کی طرف سے۔ صحیح، اور فدایان ختم نبوت ایک تنظیم ہے جس کو علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کی سرپرستی میں بنایا گیا، جی جی، اور اس کے یہ سرپرست اعلیٰ اور یعنی بانیوں میں شمار ہیں اور امیر بھی رہے۔ صحیح، اور اس کے علاوہ انجمن جامعہ نعمانیہ ہے، اور مجلس علماء نظامیہ کے امیر رہے مرکزی، ماشاء اس اللہ، کو بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ صحیح، اور آپ کے ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہیں جو علماء نکلے ہیں، جی، تو ان کے جگہ جگہ پہ مدارس ہیں، ان سب کی وہ سرپرستی فرمانے والے ہیں۔ ماشاء سینکڑوں کی تعداد میں مدارس، تنظیمات، جہاں آپ کچھ تو ایسی ہیں جن پہ آپ سرپرستی فرماتے تھے، کسی کو رہنمائی کرتے تھے، کسی کے وہ خود بانی اور سرپرست ہیں، کہیں نہ کہیں کسی بھی اینگل سے اس ادارے، اس مذہبی تنظیم، اس مسجد، اس مدرسے میں آپ کا کردار شامل ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کیا ہم کو تھوڑا سا ان کی پرسنل لائف جیسے کہ شادی اور اولاد کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی، جس طرح ہم بھی کافی عرصہ ہو گیا دور ہو گئے، جی، ٹھیک ہے نا، معلومات جیسے کی تو اپنے آپ کے چچا جان کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا ہے، اچھا اچھا، اور ان میں سے 2 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ دونوں بیٹے آپ دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، حافظ سعد ہیں، اور وہ درس نظامی کمپلیٹ آخری سال، وہ دھرنوں میں بھی شادی ہوتے ہیں، اور چھوٹے صاحبزادے ایک صاحبزادہ انس ہیں، اور صاحبزادہ جو سعد ہیں وہ تو ہر وقت اپنے ابو کی ویل چیئر کے ساتھ ہیں۔ بالکل ایسے ان کو تو اکثر دیکھا میڈیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے بہت مارے کھائے، ایسا ہی، انہوں نے بڑا تشدد برداشت کی، بلکہ 1917 کے ایک دوست جیسے بتا رہے تھے کہ 1917 کا جو دھرنا تھا اور بہت سخت، 2017 وہ بہت سخت مشکلات وہاں پیش آئی، رینجر ہوگی، پولیس ہوگی، ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی۔ تو جب وہ آخر حافظ صاحب کو ملے تو بابا کہنے لگے تو ابھی تک اللہ نے قبول نہیں کیا، تو مرے نہیں۔ اللہ، میں نے تو سوچا اللہ نے تمہیں قبول کر دیا۔ اللہ، یہ ایسی جان ہے۔ تو یہ ایسی شخصیات تھے جس نے اپنے ابو، اپنے والد ماجد کے ساتھ مارے کھائے، مشکلیں برداشت کی، اور اس جوانی کی عمر میں خادم رضوی صاحب نے اس کے اندر ایسا عشق رسول بھر دیا کہ ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں، ہزاروں بچے ہیں۔ اور بیٹیاں ان کی 4 بیٹیاں، 4 بیٹیاں۔ ہم نے تو جب ان کو میڈیا پہ دیکھا یا ٹی وی پہ دیکھا تو اس وقت وہ وہیل چیئر پہ تھے، لیکن آپ کی باتوں سے جو محسوس ہوتا ہے وہ پہلے معذور نہیں تھے، تو ان کی معذوری کی وجہ کیا تھی؟ میرے خیال میں 2009 میں وہ اپنے ان کے جو بڑے بھائی ہیں جناب امیر حسین صاحب، جی، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، آمین۔ انہوں نے اٹک میں ایک مسجد تعمیر کرنی تھی، تو حضرت سامان لے کر
اس مسجد کی لیے وہاں تشریف لے گئے. صحیح. تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اس ایکسیڈنٹ میں آپ کے جو مغز ہے اس میں بہت زور کی چوٹیں لگیں. اچھا. تو اس کے بعد وہ دونوں ٹانگیں نے ان کا کام کرنا چھوڑ دیا. حالانکہ وہ گاڑی صحیح سلامت ہے, ڈرائیور کو کچھ نہیں ہوا. تو اچھا اچھا. ان کے ڈرائیور نصیب کو میں کچھ نہیں ہوا, گاڑی کو کچھ نہیں ہوا. اچھا. ٹھیک تو ہے, فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے. فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزمائش میں ڈالنا تھا اور وہ اس آزمائش میں چلے گئے. لیکن وہ اس آزمائش میں انہوں نے کبھی, آپ خود فرماتے ہیں, آپ کے انٹرویو بھی موجود ہیں, کہ پریشان رہتا تھا, لیکن دین کے کام میں ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا. نہیں, وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پورے زمانے کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے. معذوری کی حالت میں بھی انہوں نے پورے زمانے سے ٹکر لی تھی, جس میں جتنے بھی لوگ ہیں مطلب پورے زمانے سے ٹکر لے. ناموس رسالت کا جب نام آتا ہے تو اس کی تحریک میں جب آئے گا تو رضوی صاحب کا سب سے نام اوپر ہوگا. وہ سپاہ سالار تھے اس تحریک کے. لیکن یہ جو سیاست اور تحریک لبیک میں یہ کیسے آئے اور کیسے شروع ہوا, یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ بادشاہی مسجد سے نبی علیہ السلام کے کچھ تبرکات چوری ہوئے تھے. جی بالکل, وہ نیوز میں سنا تھا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح داتا دربار پہ دھماکہ بھی ہوا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس دوران کچھ اسٹرائک ہونے لگی, ہڑتال ہونے لگی کہ ان کی تحقیقات کی جائیں. یہ ایک نارمل مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اس وقت پہلے کیا کرتے تھے, علماء اکٹھے ہوئے چوک میں, بینر لگائے, نعرے لگائے اور چلے گئے. پیران الزام جتنے بھی بزرگ آتے تھے, دعا کی, احتجاج ریکارڈ کیا تو چلے جاتے تھے. تو ایسے ہی داتا صاحب وہ تبرکات کے حوالے سے ایک اسٹرائک چل رہی تھی. تو داتا دربار پہ جب دعا ہوئی تو کہا جی چلیں. تو آپ کا اس پہ انٹرویو بھی موجود ہے. اچھا. تو آپ نے فرمایا کہاں چلیں؟ کہا جی احتجاج تو ریکارڈ ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں, ایسے کیسے وہ ہو جائے. تو آپ نے اس گروپ کو جو ان کے طلباء کا یا ان کے ماننے والوں کا گروپ تھا اس کو لیڈ کیا. صحیح. وہ پولیس والے پریشان ہو کے رہ گئے, یہ لوگ کون ہیں, کہاں سے آ گئے. جی بالکل. اس وقت آپ نے تہیہ کیا کہ میں نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی خاطر آگے بڑھوں گا. فدایان ختم نبوت کی صورت میں جو تنظیم تھی اس کے بانی تھے, آلریڈی طلباء کو پڑھاتے تھے. اسی دوران قاضی ممتاز قادری علیہ رحمہ کا کیس ہو گیا. صحیح. انہوں نے ایک گستاخ رسول کو مارا. جی. اور یہ ہمارا وہ جو گورنر سلمان تاثیر کو مارا, بکواس کی تھی, تو اس کو بالکل تو ان کو گرفتار کیا گیا. تو ان کی رہائی کی جو تحریک چلی تھی اس کے سرپرست اعلیٰ اور اس کے مین پلر امیر المجاہدین خادم رضوی صاحب. اس کو دیکھیں نا, ایک گستاخ رسول کو مارا ہے, مسلمانوں کا ملک ہے, قانون موجود ہے. جی اس کو تو پوری ریکارڈنگ ہے نا, کیسے دھرنے دیے اور کیسے احتجاج کیا. آپ اس کو رہا کریں. وہ جوں چلتے گئے, جب سپریم کورٹ کی طرف سے غازی ممتاز قادری علیہ رحمہ کو سزا دی گئی موت کی اور پھانسی چڑھایا گیا, اس کے بعد بابا کھل کے سامنے آئے. جی بالکل کھل کے سامنے آئے, جیلوں میں گئے, مار کھائی. ٹھیک ہے نا. 2016 کا میرا خیال میں آپ خود فرماتے ہیں ایک جگہ کہ ممتاز قادری کوٹ لکھپت جیل میں ممتاز قادری نے ایک خط لکھا. اچھا. خادم رضوی صاحب کو. اچھا. آپ فرماتے ہیں وہ خط میری زندگی کا سرمایہ ہے. اللہ اکبر. وہ خط میرے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا لکھا وہ بابا جانتا ہے اور ممتاز قادری جانتا ہے. آیا ہوگا, لیکن چونکہ خادم رضوی صاحب اپنی تشہیر نہیں چاہتے تھے. صحیح. جو ممتاز قادری صاحب نے خوابوں میں دیکھا, اللہ, جو ممتاز قادری غازی ممتاز قادری صاحب نے بالمشافہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کی اس جیل میں, تو جو ان کی رہائی کی خاطر اٹھے, جنہوں نے ماریں کھائی, ٹھیک ہے نا, اس خط میں انہی کا تذکرہ ہوگا جنہوں نے ان کو نوکریاں دی تھی. وہ تو خود کہتے تھے کہ میں تو نوکر ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ تو بالکل صحیح بات ہے. وہی راز و نیاز کی باتیں, یہی وجہ آپ فرماتے تھے کہ وہ خط میری زندگی کا سرمایہ ہے. اس میں ایک بات ایڈ کرتا جاؤں کہ جب تحریک لبیک کچھ اس طرح شروع ہوئی تھی کہ جب شیخ
شاید ان کو بلایا تھا کہ ختم نبوت جو اپنا قانون ہے اس میں کوئی تبدیلی کرنے جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں. جی وہ 2017 میں جی 2017 ایک ختم نبوت کی جو شک ہے اس میں الفاظ کی تبدیلی کر دی گئی تھی. اچھا اچھا. اس الفاظ کی تبدیلی کی وجہ سے یہ میدان میں آئے کہ اس قانون کو کیوں چھیڑا گیا. بالکل صحیح. جس کی وجہ سے بہت سخت ترین ہنگامہ آ رہا ہے فیض آباد میں. سخت ٹھنڈی راتوں میں بچے میدانوں میں لیٹے ہوئے جوان ٹھیک ہے نا شہید بھی ہوئے تھے. بالکل 8 کے قریب. اور پھر وہ زید حامد نے استعفیٰ بھی دیا. بالکل صحیح بات. دینا پڑا اس کو استعفیٰ اور سب کو اٹھا کے جیل میں بھی لے گئے. تو یہ تو ایک 2016 ہے 2017 ہے. پھر آسیہ ملونہ کا کیس ہوا. جی 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 ٹھیک ہے نا. آپ نے لاہور سے اسلام آباد تک کا مارچ کیا. جی بالکل ٹھیک ہے نا. اور دھرنا بھی دیا. اس میں بھی آپ گرفتار ہوئے اور مشکلات برداشت کی, تشدد کیا. آپ فرماتے ہیں مجھے ویل چیئر سے اتار کے پولیس والے گھسیٹتے رہے اور میں مسکراتا رہا. آپ کی ویڈیو موجود ہے نا. میں مسکراتا رہا. تو پوچھا تم مسکرا کیوں رہے ہو بھائی؟ تو آپ نے فرمایا تم اپنی نوکری کر رہے ہو اور ہم بھی جس کی نوکری کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے مسکرا رہے ہیں. تو وہ اسی وجہ سے کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ہمارے میڈیا والے تو صحیح چیز کو وہ شو نہیں کرتے. تو ہمارے میڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تحریک لبیک کے لوگ الیکشن لڑ کے آئے تھے اصل میں یہ اقتدار کے لیے آئے تھے. لیکن میں یہ تھوڑا سا ایڈ کرتا جاؤں کہ وہ اس لیے آئے تھے کہ نیکسٹ ٹائم اگر مستقبل میں کوئی ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کرنے کا سوچے گا تو ہمارے بندے پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں موجود ہونے چاہیے. ایسی ہے نا. ایسا ہی دیکھیں نا, جب آپ کا خود ارشاد ہے یہ ملک دین کے لیے بنا, دین کے نام پہ بنا, اسلام کے نام پہ بنا, اور وہاں اسلام کا کوئی قانون لاگو نہیں ہو رہا. لوگ کھلے عام اسلام کے شاعر کی گستاخیاں کر رہے ہیں. دیگر عام شاعر کو تو چھوڑیں جو عبادات ہیں دیگر معاملات ہیں, اب تو ڈائریکٹ وہ آپ کے نبی کے گستاخ ہو گئے. اور اس ملک کی جو لبرل قوم ہے یا لوگ ہیں وہ ان کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں. یعنی اتنا بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ لمحہ فکریہ, یہ بالکل صحیح بات ہے. اور یہ ایک لکیر کھینچ کے گئے ہیں خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب, ایک لکیر کھینچ کے گئے. ہم سب کو محاسبہ کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم لائن کے اس طرف کھڑے ہیں یا لائن کے اس طرف کھڑے ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے. آپ نے ان کا کلپ سنا ہوگا کہ اگر میں غلط ہوں, اگر ہم غلط کھڑے ہیں تو ہمیں گولی مارو, اور اگر ہم صحیح کھڑے ہیں تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو, اور اگر نہیں کھڑے ہوگے تو میں کل قیامت کے دن رسول اللہ کو شکایت لگاؤں گا. یہ ان کے الفاظ ہیں. یقین کی اور ایمان اور یقین کی بات دیکھیے, الفاظ ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو ایک ایڈ کروں, ہمیں آپ مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ اور نورانی میاں علیہ رحمہ سے بہت متاثر تھے قیادت اور سیاست میں, اور یہ دونوں ایسی شخصیات ہیں پاکستان کی ہسٹری میں. مولانا نیازی علیہ رحمہ اور شاہ احمد نورانی, ان کی سفید چادر پہ آپ کسی قسم کی کرپشن کا دھبا نہیں دیکھے. آپ نے زندگی سیاست میں گزار دی اور ان سے آپ بہت متاثر تھے. 1974 کے بارے میں آپ بتاتے تھے کہ نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مجھے معاف فرمائیں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, تو مولانا نیازی علیہ رحمہ نے فرمایا تم نے ایسا کیا کام کر دیا کہ میں تمہیں معاف کر دوں, بھائی کون ہو تم؟ تو اس نے کہا جی جب ختم نبوت کی تحریک چلی تھی آپ گرفتار ہوئے تھے, ان کو بھی دہشت گردی کا اور بغاوت کا مقدمہ ہوا تھا, تو آپ کو بہت سزائیں دی. تو فرمایا جتنے لوگ آپ کی سزا پہ معمور تھے ان میں سے ایک میں بھی تھا. وہ کہتا ہے جتنے لوگوں نے بھی آپ پر تشدد کیا نا ان کی موتیں بڑی دردناک ہیں, میں نے دیکھی ہیں, تو اس لیے میں آپ سے معافی مانگنے آ گئی. نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اٹھو کھڑے ہو جاؤ, میں تمہیں نہیں معاف کر سکتا. آپ نے فرمایا کہ جس نبی کے لیے ہم اٹھے تھے کیا وہ صرف ہمارا نبی تھا؟ بالکل تمہارا بھی تو نبی تھا. بالکل ختم نبوت کا مسئلہ صرف ہمارا تھا, وہ تو تمہارا بھی مسئلہ تھا, وہ تو تمام تم نہیں. آپ نے فرمایا رب معاف کرتا ہے کرے, میں تمہیں معاف نہیں کروں. یہی وجہ ہے کہ خادم رضوی صاحب اپنے طلباء کو ایک بات کہا کرتے تھے کہ جہاں جانا حق بولنا, جہاں جہاں کام کرنا
حق کی آواز بلند کرنا نہیں تو آپ جھاڑو مار لینا، اللہ پیسے زیادہ دے گا، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ اور وہ اکثر کہتے تھے، میں نے اکثر ان کے جو بیان سنے ہیں، ان بیانوں میں وہ اکثر کہتے تھے کہ جب پیر مکی کی جو امامت اور خطابت ان کے پاس تھی تو ان کو منع کیا گیا ناموس رسالت پہ تقریر نہیں کرنی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا پنجابی میں وہ بات کرتے تھے، میں نے کہا اے پہی دے چلے ہو نہیں جائے گی تاریخ نوکری، یہ ان کا بیان انداز بیان کچھ اس طرح ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پتہ نہیں کتنے عرصے بعد مجھے اتنے پیسے ملنے تھے، اور مجھے جن کا میں کتا تھا، جن کا میں فقیر تھا، انہوں نے ایک سال میں مجھ سے کئی گنا زیادہ مجھے دولت نصیب۔ سبحان۔ تو یہ تو وہ اپنے بیان میں خود بتاتے ہیں۔ تو ذرا یہ جو 15 نومبر سے 20 نومبر کے درمیان میں اپنے علم کے مطابق کچھ بتا سکتے ہیں، یہ جو حالیہ نومبر میں جو ان کی جو وفات ہوئی ہے 15 نومبر سے 20 نومبر کے درمیان جو معاملات تھے ان پہ تھوڑی یہ ایک کڑی ہے، وہی 2017 میرے خیال میں 2017 میں ہالینڈ نے یہی کارٹون جی اور نبی علیہ السلام کے خاکے شائع کرنے کی ابھی تو شاید فرانس میں، ابھی تو فرانس میں پہلے ہالینڈ والوں نے کیا، اور انہی کے میرا خیال دھرنوں اور احتجاج کی وجہ سے ہالینڈ میں قانون بنا کے نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے، ابھی فرانس میں شروع کیا ہے انہوں نے۔ خادم صاحب آپ نے احتجاج کیا، اس دوران بھی جیل میں گئے، جی بالکل ایسے مارے کھائی، جی بالکل ٹھیک ہے نا، اور اسی کی کڑی یہ 2020 آ گیا، جی اور فرانس میں وہ کھڑے ہو گئے۔ جی وہ ایک بچہ اسکول میں وہ ہسٹری اور ٹیچر کا جو استاذ تھا تو وہ کارٹون بنا کے بچوں کو پڑھا رہا تھا، منع کرنے کے باوجود بھی نہیں مان رہے تھے، تو چیچنیا کے ایک بچے نے، نوجوان نے اس ٹیچر کو مار دیا۔ اس بیس پہ فرانس نے گورنمنٹ لیول پر وہ خاکے گورنمنٹ کی بلڈنگوں پر لگائے، بڑے بڑے بینر لگا۔ کوئی اتنے مسلم ممالک ہیں، کوئی ایک بولنے کے لیے تیار، کسی نے نہیں بولا، کوئی ایک بولنے کے لیے صرف اور عمران خان نے بات کی۔ عمران خان نے بھی تو اس طرح گول مول بات کی، اس نے کہا جی دلوں کو تکلیف پہنچی ہے، جی اور ساتھ میں اس نے یہاں تک کہہ دیا جو مسلمانوں نے وہاں اسٹرائک کیا اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ نہیں، یہ تو غلط بات کی، ٹھیک ہے نا، صرف ایک وہ بندہ بولا ہے طیب اردگان تو ڈائریکٹ بولا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کھل کے بولا، باقی سارے ممالک خاموش ہیں۔ خادم رضوی صاحب یہی کہہ رہے تھے نا، میڈیا والے ہیں یا گورنمنٹ، آپ کھڑے ہو جاؤ، ہم آپ کے ساتھ۔ بالکل صحیح، اگر آپ میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہاں نا تو ہمیں نوبتی نہ پہنچتی یہاں۔ جب آپ ایک مہینے سے کراچی، لاہور، پشاور ایک دن میں کئی پروگرام خادم رضوی صاحب کرتے تھے، معذوری کی حالت میں، اور سینکڑوں کلومیٹر گاڑی میں چلتے سفر کرتے رہتے تھے، اور ایسے اتنا آسان نہیں ہے یہ جو آج قوم دوبارہ جاگی ہے، عزت رسول کے لیے اٹھی ہے۔ یہ جو بچے جن کی تو گھٹی میں انہوں نے یہ سمجھا تھا شاید اب اگر ہم بات یہ ہے کہ بات وہ سیاسی ہو جائے گی تو پھر لوگ جو ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ نکتہ چینی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 2000 میں، نہیں آپ اپنا ادارے خیال کریں، ایسی بات نہیں، 2000 میں ایتھیسٹ دہریہ تنظیم پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، وہ دہریت کی تبلیغ پاکستان میں کر سکتے ہیں۔ مشرف دور میں یہ تنظیم رجسٹر ہوئی ہے۔ وہ جو بلاگرز تھے جو ویب سائٹ پہ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، امہات المومنین، اہل بیت اطہار پر گستاخیاں کرتے تھے، یہ اسی دور میں یہاں آئے تھے، اور بابا خادم کے احتجاجوں پہ وہ نشاندہی کرنے پر پھر انہوں نے ان کو سیف رستہ دیا، پکڑا نہیں ہے، اچھا ان کو واپس بھیجا، ان کو یو کے سیف رستہ دیا گیا، ان کو پکڑا نہیں، ان کو سزا نہیں ملی، حالانکہ قانون بھی موجود ہے، قانون موجود ہے، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ بالکل۔ آپ دہریت کی، دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ ایتھیسٹ، یعنی کوئی رب نہیں ہے۔ کمیونسٹ کس کو کہہ دیتے ہیں؟ انگلش میں کمیونسٹ بھی وہی کہتے ہیں کہ کوئی رب نہیں۔ بالکل، تو وہ باقاعدہ تبلیغ کر رہی تھی۔ یہ بھی رضوی صاحب کے نشاندہی کرنے پہ لوگ بھاگے ہیں جو گستاخیاں کر رہے تھے، جو ویب سائٹ بنا کے لانچ کر رہے تھے،
انہوں نے تو یہ سمجھا تھا شاید ہم نے پاکستان کو کیبل کے ذریعے، جی موویوں کے ذریعے، جی جی انڈین فلموں کے ذریعے، جی 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 ان کے نوجوانوں کو ہم نے دل اتنے مردہ کر دیے، ہم جو مرضی بھونکیں اسلام کے خلاف، اب کوئی اٹھنے والا نہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ اسلام نے قیامت تک رہنا ہے۔ بے شک یہ ہر دور میں اللہ نے ایسے مرد مجاہد پیدا کرنے ہیں۔ بے شک تو آپ دیکھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معذور سے اتنا بڑا کام لے لیا کہ بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، اللہ، بڑے بڑے پروگرام بھی کیے، بے شک علم بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، لیکن جو اللہ نے علامہ خادم رضوی صاحب علیہ رحمہ کے حصے میں عطا کیا جو ان کو، وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہ ہے۔ نہیں، یہ تو بالکل صحیح بات ہے۔ بے شک اللہ آپ ان کے انداز بیان سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، بالکل ایسے آپ ان کے انداز بیان سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، آپ ان کی ذات سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے کام اور مقصد کے خلاف نہیں جا سکتے۔ جو ایشو لے کر اٹھے، وہ جو ایشو لے کے اٹھے ہیں وہ دنیا کا سب سے بہترین ایشو پر، اور جتنی دیدہ دلیری اور جرت کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ یہ جو 15 نومبر کے حوالے سے بات میں رہ جائے گی، تو آپ نے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے الٹیمیٹم دیا تھا گورنمنٹ کو، اچھا، یا تو آپ وہ ایکسکیوز کریں، آپ اتنا تو احتجاج کر سکتے ہیں ایمبیسڈر کو بلا کے، بھائی یہ بڑی آپ نے کیا ہے، گستاخی کی ہے، ہمارے دل چیرے ہیں، ہمارے دلوں میں تکلیف ہے، عوام میں بہت پریشر ہے، عوام اس چیز کے لیے کھڑی ہونا چاہ رہی ہے، تم نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے، لہذا یا تو گورنمنٹ لیول پر معافی مانگو، نہیں تو واپس جاؤ۔ بالکل صحیح۔ جب آپ انڈیا کے ایمبیسڈر کو صرف کشمیر کے زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے واپس بھیج سکتے ہیں، جی جی، تو وہ کائنات کا عظیم شخص جس کی خاطر کائنات بنی، بالکل، یہ تو ہمارے ایمان، وہ امام الانبیاء خاتم النبیین، اس کی کھلے گستاخیاں ہو رہی ہیں اور تم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اس وجہ سے پھر آخر انہوں نے یہ تاریخ بھی بتائی تھی، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی ملاقات نہیں، کوئی مذاکرات نہیں۔ جب یہ آئے تو بغیر کوئی ایسا، ان کا خود بتاتے ہیں ہمارا کوئی ارادہ نہیں کیا وہ ایمبیسی کو جا کے ماریں گے یا ایمبیسڈر کو ماریں گے، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، بے شک، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں جس آزادی اظہار رائے پر انہوں نے گستاخی کی ہے وہ تو 2-4 ہیں، تو ادھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہو گئے کہ یہ ہماری دل آزاری ہو رہی ہے، بے شک، تو آزادی اظہار رائے کے لیے۔ اور وہاں لیاقت آباد سے فیض آباد تک جو شیلنگ کی گئی ہے، جو بچوں کو، نوجوان بچوں کو مارا گیا ہے بغیر کسی مذاکرے کے، بغیر کسی ملاقات کے، اور پھر رات 4 بجے سے لے کر دن 9 بجے تک 15 نومبر کو، اور شیلنگ کی گئی ہے جو اس فیض آباد کے بچوں پر، لڑکوں پر، وہ کس کی خاطر ہوتی تھی؟ یہ جو خادم رضوی صاحب عوریہ مقبول جان سے جو آخری بات ہوئی ان کی، اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ بہت زیادہ رنجیدہ تھے، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ خادم رضوی صاحب مایوسی کی طرف جاتے ہیں، لیکن وہ رنجیدہ اس لیے ہو گئے کہ ہم جس نبی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے اس نبی سے دھوکہ کر رہے ہیں، انہی بچوں کو مار رہے ہیں، حالانکہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، بالکل بالکل، ان کو ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ اسی فرانس کے حوالے سے یہاں ساؤتھ افریقہ میں احتجاج ہوا، بالکل ایسے پولیس نے پروٹیکشن دی، دی، امریکہ میں احتجاج ہوا، پولیس نے پروٹیکشن دی، بالکل، اور مسلم ملک میں ہو کر مسلمان کھڑے ہو رہے ہیں اور مسلم حکمران ان بچوں کو مار رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو ان کو تو ضیافت دینی چاہیے تھی، ان کے ماتھے چومنے چاہیے تھے، بالکل، ہم نہیں اٹھ پائے، تم نے ان نوجوانوں کو کھڑا کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، حضور کی عزت، حضور کی محبت میں انشاءاللہ ہم ان کو واپس بھیجیں گے، بالکل صحیح بات، لیکن اس کے مقابلے میں ان کو مارا گیا، ہزاروں شہر، 20,000، پتہ نہیں جس طرح سننے میں آ رہا ہے، یار ان نوجوان بچوں نے تو کیا کھایا تھا؟ اس وجہ سے وہ دل میں ایک غم تھا کہ جس مقصد کے لیے ہم اٹھے تو یہ کیسے مسلمان ہیں، اور 103 کا بخار، سخت سردی، میرا تعلق کشمیر سے ہے، مری کی ٹھنڈ، اس میں وہاں بیٹھے ہوئے وہ نوجوان بچے، اس بھابے نے نہ جانے ان میں کیا پھونک دیا تھا کہ وہ لڑکے
سینہ تان کر گولی کھانے کے لیے تیار ہیں حضور کی خاطر. سبحان یہ رب کی عطا ہی ہے، رب کی. ورنہ بندے کی بس کی بات نہیں ہے کسی کو. آج آپ اندازہ لگائیں یہاں ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ یا پوچسٹروم بہت ٹھنڈ ہوتی ہے نا، جی جی بالکل، سردی ہوتی ہے، باہر نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہاں ٹھنڈ میں لک کے روڈ پہ نہ کوئی بلینکٹ ہے نہ کوئی چادر ہے، وہ اس بابے کی وجہ سے وہ شاقان رسول روڈوں پہ سو گئے. اور میں ایک بات ایڈ کرتا جاؤں، آپ دھرنے میں جب بھی گئے ہیں، جیسے سیاستدانوں نے دھرنے کیے ہیں وغیرہ، کنٹینر بنے ہوئے ہیں، زندگی کی تمام آسائشیں موجود ہیں، لیکن وہ تو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں تمام لوگوں کے ساتھ، زمین پہ سوئے ہوئے. زمین پہ سوئے ہوئے ہیں، وہ علیحدہ نہیں بیٹھے ہوئے ان سے، اپنی آسائش کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. دیکھیں نا تھوڑی دیر کے لیے وہ اس دھرنے سے علیحدہ ہوئے تھے، لیکن دھرنے کے دوران بھی آپ کو ڈرپ لگی رہی، اور یہی شک کیا جا رہا ہے، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ شاید ان کو سلو پوائزن یا کچھ اور اس طرح کا معاملہ ہو گیا رستے سے ہٹانے کے لیے. اب اور رب تو بہتر جانتا ہے کیا صورتحال ہے، لیکن جو خدشات ظاہر ہوئے وہ ڈرپ یا انجیکشن کی خدشات ظاہر ہوئے، لوگوں نے اس پر اظہار خیال کیا ہے. تو باقی تو جو وقت آنا تھا اس میں جانا تھا، اور جو اللہ کو منظور ہو کے چلے گئے، وہ سرخرو کامیاب ہو کے. وہ اب ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی سوچ اور ان کے ملفوظات ہم میں موجود ہیں. بے شک. تو آپ ذرا ان کے ملفوظات اور سوچ پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں پلیز. ان کی سوچ اتنی اعلیٰ تھی، جب ہم پڑھتے تھے جی ایسے بہت کم لوگ ہیں. چونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا نا لاہور میں پڑھنا آسان نہیں ہے. صحیح بات ہے. لاہور میں مذاق ہے، لاہور میں گالی ہے، لاہور میں دونوں طبقے عروج میں ہیں. جی جی بالکل، لبرل سیکولر مائنڈ اور مذہبی طبقہ اللہ نے دونوں کام دی. جی. تو جب گیٹ سے نکلتے تھے نا طلبا، تو نوجوانی ہوتی ہے نا 10 12 15 سال، ہم بھی یہی 15 سال کی عمر تھی. جی بالکل. تو اپنی ٹوپی اتاری اور اتار کے جیب میں رکھ لی، جی. چونکہ لوگ تانے دیتے تھے. مولوی جی جی دور سے آواز سائیکل والا آ رہا ہے تو وہاں سے اس نے آواز لگانی ہے، بہن جی 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 2 4 ساتھ میں جی جی تانے بھی دینے، گالیاں بھی دینی ہے. ان کے یہاں تو گالی بری لگتی نہیں نا، ایسا ماحول بن گیا وہاں کا. تو بچے ٹوپیاں جیب میں ڈال دیتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی ٹوپیاں جیب میں ڈال دیتے صرف اس وجہ سے کہ تمہیں لوگ کہیں گے کہ یہ مولوی غریب ہے، مولوی ہے، مدرسے کا طالب علم ہے. تو آپ نے فرمایا نا ایسا مت کرو، آپ عمامے پہن کے جاؤ، آپ ٹوپی سر پہ رکھو اور یوں سینہ چوڑا کر کے بتایا کرو، دیکھو کسی کو کس لیے حصے میں کچھ آیا، کسی کے کچھ حصے میں آیا، اللہ نے ہمارے حصے میں دین عطا کیا. کروڑوں لوگوں میں سے ہمیں دین کے لیے اللہ نے پسند کیا، یوں گردن اٹھا کے چلو. یہ سوچ تھی بابا خالد کی، اور یہ ابھی کی نہیں، یہ آج سے 30 سال پہلے کی سوچ ہے کہ کھڑے ہو، اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھو، اپنے آپ کو مغلوب نہ سمجھو. یہ جو دین کی طرف جو آج تک ایک ماحول بنا کے اہل علم کو بدنام کیا گیا مذہبی طبقے کے خلاف، باقاعدہ وہ لطیفوں کے ذریعے، مذاق کے ذریعے، دیگر لبرل اور سیکولر مائنڈ، اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، وہی شامل ہیں. جی جی بکے وہی. تو آپ اندازہ لگائیں نا، اس کے مقابلے میں اس طرح کی غیرت بچوں کے اور طلباء کے دلوں میں پیدا کرنا، وہ خادم رضوی صاحب جیسے ہی لوگ تھے. بے شک. ٹھیک ہے نا. اور یہ ان کی سوچ تھی کہ اسلام کا اوڑھنا بچھوڑنا بچھایا جائے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی اور آپ خود تہجد گزار تھے. ماشاءاللہ. تہجد گزار. سبحان. ایسے نہیں زبان میں تاثیر پیدا ہوتی. بے شک. ایسے نہیں ہے صبر، ہم میں صبر نہیں ہے. ہم تھوڑا سا، ہماری تو حالت یہ ہے کہ کینیڈا کے ویزے کے لیے ہم اپنے آپ کو قادیانی لکھا رہے ہیں. جی بالکل ایسے. زکوٰۃ معاف کرنے کے لیے جعفری شیعہ لکھوا رہے ہیں تاکہ زکوٰۃ کٹے نہ. یہ تو پاکستان کی یہ حالت ہے. تو کچھ اندر ہے تو تبھی انہوں نے یہ چیزیں کی. اور ملفوظات میں آپ علیہ رحمہ خود فرماتے ہیں، یہ جو عشق رسول اللہ نے عطا فرمایا یہ میری ماں کا صدقہ ہے. سبحان. آپ اٹھتے بیٹھتے، اٹھتی تھی بیٹھتی تھی تو ان کے الفاظ ہوتے تھے، میں صدقے یا رسول اللہ. سبحان. میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ. سبحان. تو جس ماں کا ورد اور وظیفہ یہ ہو
تو اللہ اس کے بچوں میں تو عشق رسول کو پیدا کرتا کرتا ہے، بالکل ایسے۔ اور اسی طرح آپ علیہ رحمہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ممتاز قادری علیہ رحمہ کے بعد جو جی جی ماحول پیدا ہوا، جس طرح میں نے خط کا بتایا، جی جی، تو آپ نے فرمایا وہ خط میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے علامہ اقبال کی ترجمانی کی ہے، بالکل وہ علامہ اقبال کی فوتی کے بعد کسی دوسرے نے نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکے، ایسے ہی ہے، ان کے بیانات میں بھی شامل ہے، وہ جس انداز سے بیان کرتے تھے اور واقعہ سنانے کے بعد باقاعدہ اس کا شعر پڑھتے تھے کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کی، جی بالکل، قوم کی بیداری کی ان کی نظمیں ہیں، جی بالکل، ٹھیک ہے، ایسے ہی وہ ہم سے غائب ہو گئی تھی۔ ہمیں تو وہ اشعار سنائے جاتے تھے جو مجازی عشق میں ہیں، جی جی بالکل، ہمیں وہ علامہ اقبال بتایا جا رہا تھا کہ جو بالکل ہی مظلوم اور مغلوب بچایا ہے۔ جی 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 بالکل، خادم رضوی صاحب نے آ کے امت کو، پاکستانیوں کو یہ بتایا کہ علامہ اقبال عشق رسول میں کتنا غرق تھا، اللہ وہ کیا چاہتا تھا، اس کا جو تصور تھا وہ حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم رضوی صاحب علیہ رحمہ نے دنیا کو پہنچایا۔ علامہ آپ خود فرماتے ہیں، ایک تو علامہ اقبال، دوسرا مولانا روم، جی اور تیسرے امام احمد رضا محدث بریلوی، جی، ان کی شاعری نے مجھے بہت متاثر کیا، چونکہ ان کے کلام میں اتنا عشق ہے کہ جو بھی اس کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت گھر کر جاتی، سبحان، گھر کر جاتی۔ اسی طرح آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں ساری زندگی مدینے نہیں گیا، اللہ، صرف یہ الفاظ تھے، میں جا کے رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ صلاح الدین ایوبی نہیں گئے، نہیں بالکل وہ نہیں مجھے ہے، اور انہوں نے اپنے بیان میں کئی دفعہ ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور بلکہ آخری آج میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا کالم پڑھ رہا تھا خادم رضوی صاحب پہ، جی تو انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں کہ جو آخری لمحات تھے نا، تو اپنے بیٹے سعد کو اس نے کہا چلے مدینے چلتے، دونوں چپ کر کے، یہاں نہیں کام بن رہا۔ وہ جو رنجیدہ تھے نا کہ کس کے لیے اٹھے، اور اب تو بات ہی واضح ہے نا، گورنمنٹ لیول پر انہوں نے چیلنج دے دیا حضور کی گستاخی کر کے، اور ادھر اپنی مسلم گورنمنٹ ہو کر وہ ہمیں مار رہی ہے، فلاں کے کہنے پہ کھڑے ہو گئے، فلاں کے کہنے پہ کھڑے ہو گئے، بھائی تم کھڑے ہو جاؤ، کچھ بولو تو صحیح۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا چلو مدینہ شریف چلتے ہیں خفیہ طور پہ۔ آپ نے فرمایا جلیا کہ میں جاؤں گی اتنے کی منہ دکھاواں گی، حضور دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں تو تسی اتنے آ گئی۔ اور آخری لمحے میں بھی وہ درود پاک پڑھنا، وہ ختم نبوت کے نعرے لگانا، یہ کسی کسی کے زمرے میں آتا ہے، عام لوگوں کے زمرے میں نہیں آتا۔ علامہ خادم رضوی صاحب علیہ رحمہ نے جو عشق اور محبت دنیا کے مسلمانوں کے بچوں میں ڈالی ہے، بے وہ شک، بچہ بچہ جانتا ہے۔ بے شک، آپ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں بلال، جی جی جو بچے آج سے 2015 میں، یوں سمجھیں 2013-14 کی بات ہے جب پوچسٹرون کا بھی آنا ہوتا جی تھا، تو جو بچے ان کی تقریریں سنتے تھے نا، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ بالکل ایسے، یو کے میں مولانا ثاقب شامی ہیں، جی جب سے وہ خادم رضوی صاحب سے ملے نہیں تھے تو اس سے پہلے وہ یہی کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا وہ پیر ہیں، مولوی ہیں، کیا ہیں، لیکن ایک بات جانتا ہوں، جو لوگ، جو بچے نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے جو ان کی تقریریں سنتے ہیں نا، وہ حضور کی محبت میں روتے ہیں۔ بالکل ایسے، اس طرح علامہ صاحب خود فرماتے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ایک دوست نے فون کیا کہ 3 سال ہو گئے میں آپ کی تقریریں سنتا ہوں، اور 3 سال ہو گئے میں نے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا۔ اللہ، تو آپ نے فرمایا تم پھر میرے لیے دعا کرو، ان کی زبان میں اثر تھا۔ اثر تھا۔ دیکھیں نا، یہ جو وہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرحان، جو علامہ اقبال نے کہا کہ کیوں کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جی جی وہ جو بچے بے حیائی میں، یہاں ساؤتھ افریقہ میں، یورپ میں، جی، وہ جو صبح و شام گندگی دیکھ دیکھ کر دل مردہ ہو رہے تھے، وہ ختم ہو رہے تھے، تو خادم رضوی صاحب کے وہ پنجابی میں جو سپیچ تھی ان کے دلوں کو زندہ کر دیا اور رسول اللہ کی محبت پیدا کی ان کے دل میں۔ ماشاءاللہ، سبحان۔ تو آخری بات یہ ہے کہ ہم نے
آپ کا بھی عمر ہے، جی جی ہماری بھی عمر ہو گئی ہے۔ جی مفتی منیب الرحمان صاحب نے اللہ ان کو زندگی دے، جی ان کے سوئن پہ، داتا صاحب پہ کچھ باتیں کہی، وہ ایسی باتیں ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہیں۔ صحیح، ہم عرصے سے دیکھ رہے ہیں حسینیت کا نعرہ لگانے والے لوگ، اہل بیت سے محبت والے لوگ، جی ایسا ہی ہے۔ بالکل۔ تو مفتی صاحب کے یہ الفاظ ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں حضرت امام حسین کے نام پہ پیسے بٹولنا، شہرت کرنا، ڈرامہ بازیاں کرنا، نہیں غلط، ٹھیک ہے نا، غلط، یہ تو ہم نے دیکھا، لیکن حسین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کسی کو ہم نے نہیں دیکھا کھڑا ہوا۔ صحیح بات ہے، حسینیت کا کردار جو اپنایا ہے نا، وہ علامہ خادم رضوی صاحب نے، بے شک، بے وہ شک، جو عزیمت کے رستے پہ چلے، جی جی جی، ورنہ یہ بھی رخصت کا رستہ اختیار کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ جو عزیمت کے رستے پہ چلے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمایا۔ ایک اور کالم نے جو لکھا ہے، یہ جو اکثر لوگ بولتے ہیں نعرے لگا رہے ہیں، اس دن بھی کچھ لوگ ان کی مخالفت کر رہے تھے، مذہبی طبقے بھی، جی جب آپ 15 نومبر کو دھرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ کل قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ مردہ یزید کو گالیاں دے رہے ہو، آپ اس کو بار بار دو، لیکن جو زندہ یزید ہیں، جو رسول اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جی جی، جو کفر کے ایجنٹ ہیں، جو رسول اللہ کے دین کو، حضور کی ذات مبارکہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ان کے سامنے تم کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، تو وہ ذات، وہ خادم رضوی کی ذات ہے جو یہ سارے ماحول کو لے کر کھڑی ہوئی، اور پھر جس طرح گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، مسکراتا چہرہ ہے۔ 40 گھنٹے بغیر فریزر کے، بغیر کسی ٹھنڈک مشین کے، برف کے، آپ نے ان کا چہرہ دیکھا کہ کس طرح تر و تازہ تھا اور کس طرح مسکراہٹ ان کے چہرے پہ تھی۔ تو یہ اللہ ہی کی عطا ہے، کسی بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے عزت دے، اللہ جس کو چاہے عزت دے۔ تو ابھی بات کو ختم کرتے ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کو ہم اپنے خیالات میں نہیں لے سکتے، ہم سے جو ہو سکا جتنی ہم نے کوشش کی، اللہ پاک قبول کرے، اور اپنے ناظرین کو ہم جو پہچاننا چاہتے تھے وہ پہنچ جائے گا۔ بہت شکریہ۔ ایک بات اور میں ایڈ کر دوں، بالکل مختصر۔ ایک تو آپ کا مقصد تھا دین کو پڑھنا، صحیح، تاریخ اسلام کو پڑھنا، نبی علیہ السلام کی سیرت اور صورت کو پڑھنا، بے شک، اور آپ نے جتنے بھی مسلم سپہ سالار تھے نا، ان سب کو پڑھا ہے۔ صحیح، ہمیں اور آپ کو تاریخ میں نا جو ہمیں نصاب میں پڑھایا جاتا ہے، ان کی غلط باتیں پڑھائی جاتی ہیں، صحیح بات ہے، ان کی وہ جو اچھائیاں جو ان میں تھی وہ بیان کرنے کے لیے اس دور میں تیار نہیں ہے لوگ۔ بالکل، مثلا میڈیا ہے تو ہمارے مسلم سپہ سالاروں کی غلطیاں، ان کی برائیاں، ہر آدمی معصوم الخطا ہے، جی، وہ بیان کرتے ہیں، وہ چیزیں بیان نہیں کر رہے جو ہمارے مسلم سپہ سالاروں میں خوبیاں تھیں، وہ نہیں، اچھائیاں تھیں، وہ نہیں بیان کر رہے۔ تو اس سے امت کو اسلام کی تاریخ اور اسلام کے جو محسن ہیں ان سے دور کیا جا رہا ہے۔ صحیح، تو خادم رضوی صاحب کا یہ مقصد تھا، یہ مشن تھا، لوگ دوبارہ اپنے سپہ سالاروں سے جڑ جائیں۔ اور آپ سب سے زیادہ جن سے پیار کرتے تھے، جن سے متاثر تھے، وہ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ آپ خود فرماتے ہیں میری تمنا تھی آپ کی مزار پہ جانے کی، اور جب میں حاضر ہوا نا تو میں نے ایک ہی بات مانگی ہے کہ جتنی دلیری تھی اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی دیا، اور وہ دلیری اللہ نے ان کو دی، بے شک، وہ جرت دی۔ ایک دوست جو کینیڈا میں آپ بھی جانتے ہیں، پوچسٹون سے ہی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہزاروں خادم پیدا ہو گئے، وہ ایک نارمل آدمی ہے، مذہبی آدمی نہیں ہے، علی اصغر، جی جی میں جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہزاروں خادم، نے کہا نہ مولانا، ہزاروں اس طرح کا نہیں پیدا ہو سکتا۔ بالکل صحیح، اس نے کہا کچھ چیزیں ان میں ایسی جمع تھی نا جو کسی دوسرے میں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا ہے؟ علم ہے، علم ہے تو جرت نہیں ہے، جرت ہے تو علم و تقوی نہیں ہے، اگر علم بھی ہے، جرت بھی ہے، تقوی بھی ہے، تو پھر وہ حسن نہیں ہے، پھر وہ زبان میں تاثیر نہیں ہے، وہ شعلہ بیانی نہیں ہے۔ تو انہوں نے 10-15 چیزیں گن کے دکھائی، تو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو جامع صفات بندہ تھا جس میں بہت ساری صفات اکٹھی جمع تھی، یہ کسی دوسرے میں اکٹھی ہونا بڑی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور آپ بھی ان کے شوق میں
ان کی کیا ہمارا رشتہ ہے؟ کوئی دنیاوی رشتہ نہیں، خونی رشتہ نہیں ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا رشتہ ہے. آپ اتنے دور سے آئے کہ ہم ان کی یاد تازہ کریں، اور ان کے جنازے نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے. السلام.